الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأسماء في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر علي عبادة، درود محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگان مذہب ملت، میں نے اس مختصر سی مجلس کے لیے اس حدیث کو اپنا عنوان بیان قرار دیا، بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ حضور مرسل اعظم، نور مجسم، عقل اول، سرکار دو عالم، وہ رسول کی جسے کبھی اللہ نے طٰہٰ کہہ کے پکارا، وہ رسول کی جسے کبھی اللہ نے مزمل کہہ کے آواز دی، وہ رسول کی جسے کبھی یاسین کا لقب دیا گیا، وہ رسول کی جسے کبھی مدثر کہہ کے پکارا گیا، وہ رسول کی جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ رسول کی جس کا روز ازل ہی سے عرش پہ نام تھا احمد، فرش پہ محمد، وہ رسول جو تمام کائنات کا رسول ہے، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کے بعد کوئی نبی آیا نہیں، یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس نبی نے یہ ارشاد فرمایا اپنے بھائی علی کے متعلق، کیا ارشاد فرمایا کہ ذکر و علی عبادہ، یعنی علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرنا عبادت، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ درود بھیج محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ذکر و علی عبادہ، یعنی علی کا ذکر کرنا عبادت۔ عزیزو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے آپ کے درمیان کہ اللہ کے آخری نبی نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مولائے کائنات ہی کے لیے کہ یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ذکر و علی عبادہ، کسی نبی کے لیے کہہ سکتے تھے، سب سے پہلے نبی آدم، ان کے لیے ارشاد فرما دیتے ذکر و آدم عبادہ، یعنی آدم کا ذکر کرو عبادت، آدم کا ذکر کرنا عبادت۔ چلیے، آدم کے لیے نہیں ارشاد فرمایا تھا، نوح نبی اللہ، جنہیں نوح نبی اللہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے 950 برس تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں تکالیف کا سامنا کیا،
اس نبی کے لیے بھی پیغمبر اسلام حدیث ارشاد فرما سکتے تھے کہ دیکھو ذکر و نوحین عبادت، نوح کا ذکر کرو عبادت، نوح کا تذکرہ کرنا عبادت، لیکن پیغمبر اسلام نے نوح نبی کے لیے بھی یہ حدیث ارشاد نہ فرمائی۔ اس کے بعد چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، جنہوں نے جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، اس نبی کے لیے بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ ذکر و ابراہیم عبادت، ابراہیم کا ذکر کرو عبادت، اسماعیل کا ذکر کرو عبادت، لیکن نبی نے ان کے لیے بھی حدیث ارشاد نہ فرمائی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے علی کے لیے کیوں یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرو عبادت؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر۔ درود بھیج محمد۔ تو عزیزان گرامی، تو پیغمبر اسلام شاید آواز دے، اے نادان تم لوگ کہاں کہاں تک ذکر کرو گے، کس کس کا ذکر کرو گے، کس کس نبی کا ذکر کرو گے؟ میں تم کو ایک آسان طریقہ بتائے دیتا ہوں۔ ذکر و علی عبادت، یعنی علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرنا عبادت، اس لیے کہ علی کا ذکر کرنے سے آدم کا بھی ذکر ہو جائے گا، نوح کا ذکر ہو جائے گا۔ درود بھیج محمد۔ گرامی، پیغمبر اسلام نے ایک نسخہ بتا دیا کہ ذکر و علی عبادت، یعنی علی کا ذکر وہ ذکر ہے جس کے کرنے سے آدم کا بھی ذکر ہو جائے گا، نوح کا بھی ذکر ہو جائے گا، موسیٰ کا بھی ذکر ہو جائے گا، عیسیٰ کا بھی ذکر ہو جائے گا، ایوب کا ذکر ہو جائے گا، یونس کا بھی ذکر ہو جائے گا، ساتھ ساتھ میرا بھی ذکر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، علی کی ذات ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں آپ کو آدم کا علم بھی نظر آ رہا ہے، نوح کا تقویٰ بھی نظر آ رہا ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آ رہی ہے، ایوب کا صبر بھی نظر آ رہا ہے، یوسف کا جمال بھی نظر آ رہا ہے، محمد کا کمال بھی نظر آ رہا ہے، علی کا جمال بھی نظر آ رہا ہے۔ درود بھیج جو پیغمبر نے فرمایا کہ تم علی کا ذکر کر لو گے تو تمام نبیوں کا ذکر ہو جائے گا، چونکہ علی کے ذکر میں تمام نبیوں کا ذکر سمٹا ہوا ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت۔ اسی پیغمبر نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب عبادت، یعنی اپنی بزم کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ درود بھیج محمد۔ گرامی، آپ بہتر جانتے ہیں، جعفر بھائی بہتر جانتے ہیں کہ طبیعت ناساز چل رہی ہے، بہرحال ان کا حکم حاضر ہو گیا، مختصراً بیان ہے، بس مولا قوت دے کہ طولانی مجلس ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر کرنا عبادت۔ پیغمبر اسلام نے یہی پہ بات تمام نہیں کی، بلکہ ایک دوسری حدیث میں بھی پیغمبر اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، یعنی علی کے چہرے پر نور کی طرف نظر کرنا عبادت، یعنی علی کے چہرے پر نور کی طرف دیکھنا عبادت۔ عزیزان گرامی، تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ایک قرآن مجید کی آیتوں کی طرف دیکھنا عبادت، ایک کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، ایک علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ عزیزان گرامی، جب تک قرآن مجید کی آیتوں پر آپ کی نگاہیں رہیں گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک کعبے کے اوپر آپ کی نگاہیں رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ادھر کعبے سے آپ نے اپنا رخ موڑ لیا، کعبے سے آپ نے اپنا رخ موڑ لیا تو اب ثواب میں آپ شریک نہیں ہیں۔ ادھر قرآن مجید کی آیتوں سے آپ دور ہو گئے، قرآن مجید آپ نے بند کر دیا، اب آپ ثواب میں شریک نہیں ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، علی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا ذکر کرنا عبادت، جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ علی کے
चेहरे पुरनूर की तरफ नजर करना इबादत, देखना इबादत। तो अली दान गिरामी पैगंबर इस्लाम ने तो ये हदीस इरशाद फरमा दी कि अली के चेहरे पुरनूर की तरफ नजर करना, देखना इबादत। तो अली दान गिरामी आइए, इसी जेल में एक वाक़या है जो बयान करता चलूँ कि उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद बुजुर्गवार वो फरमाती हैं कि मेरे वहाँ घर पे भाई बाप बेटी की जब शादी हो जाती है तो बाप कभी कभी बेटी के वहाँ जाता है मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। तो इनके बाप भी गए जाने के बाद वो रावियाँ हैं वो बयान करती हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार मेरे वहाँ आए मुझसे मुलाकात के लिए। वहाँ पे मौलाए कायनात भी तशरीफ फरमा थे। मेरे वालिद बुजुर्गवार वो बयान करती कि मेरे वालिद बुजुर्गवार मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझसे हम कलाम है, मुझसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा का चेहरा अली की तरफ है, बार बार अली के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। एक मरतबा वो बयान करती कि मुझसे रहा न गया, मैंने अपने बाबा से पूछा है मेरे बाबा आप कलाम मुझसे कर रहे हैं, गुफ्तगू मुझसे कर रहे हैं, और आदाब कलाम ये है, आदाब तहजीब ये है कि कलाम की तहजीब ये है कि जब किसी से गुफ्तगू की जाए, जब किसी से बातचीत की जाए तो सामने वाले की तरफ उसका चेहरा हो और उसका चेहरा भी आपके सामने हो, ताकि आपको बात समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ वो समझ रहा है कि नहीं, या वो आपकी बात समझ रहा है कि नहीं समझ। तो ये आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है कि अगर आप किसी से बात करें तो आप चेहरे को मोड़े हुए हैं, तो ये अदब गुफ्तगू के खिलाफ है। तो इदाने गिरामी वो राबिया हमें बयान करती है कि मुझसे रहा न गया। मैंने कहा हे मेरे बाबा आप मुझसे हम कलाम है, आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप बराबर अली के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, आपका चेहरा अली की तरफ मुसलसल है, क्या वजह है? हे बाबा आप मुझसे मेरी तरफ आप नहीं देख रहे हैं, मुझसे कलाम तो कर रहे हैं, लेकिन आप अली के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, अली के पुरनूर चेहरे की तरफ देख रहे हैं, क्या वजह है? वो फरमाती हैं। तो उसके बाद उनके बाबा बेटी से फरमाते हैं मेरी बेटी क्या तूने ये हदीस नहीं सुनी पैगंबर इस्लाम की कि पैगंबर इस्लाम ने हदीस इरशाद फरमाई है कि अन्नज़्रु इला वजहि अली इब्न अबी तालिब ने वादा, यानी उनके बाप बेटी से कह रहे हैं और बेटी उसी घर में रह रही है जिस नबी ने हदीस इरशाद फरमाई। लेकिन कहाँ तक दुश्मनी थी आप देखें अज़ीज़ान गिरामी। तो बाप बेटी से ये कहता है मेरी बेटी क्या तूने ये हदीस नहीं सुनी पैगंबर इस्लाम से कि पैगंबर इस्लाम ने हदीस इरशाद फरमाई कि जो भी अली के चेहरे की तरफ देखे उसका देखना इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। तो कहा अच्छा, उनकी बेटी कहने लगी अच्छा बाबा ये अब जब रसूल इस्लाम आएंगे तो मैं पूछूंगी। अब अज़ीज़ान गिरामी उनके बाबा रुखसत होकर उनके घर से चले गए। थोड़ी देर के बाद पैगंबर इस्लाम घर में तशरीफ लाए। तो उसके बाद ये पूछती है क्या या रसूल अल्लाह क्या आपने ये हदीस इरशाद फरमाई है कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है? तो पैगंबर इस्लाम ने कहा बेशक मैंने ये हदीस इरशाद फरमाई है कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो अब वो ये क्या कहती हैं कि या रसूल अल्लाह अली भी, अब वो खुद कहती हैं पैगंबर इस्लाम से आपने ये हदीस इरशाद फरमाई है कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत, या रसूल अल्लाह अली भी एक दिन नूर की चादर ओढ़ कर हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएंगे, तो वो लोग जो अली का चेहरा देखकर सवाब हासिल करते हैं तो वो तो इस इबादत से महरूम हो जाएंगे। तो फिर पैगंबर इस्लाम ने कहा जिक्रो अली ने वादा, यानी अली का जिक्र करना इबादत। फिर उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह कोई ऐसी जगह दुरूद है गिरामी। वो कहती हैं पैगंबर इस्लाम से कि अली भी एक दिन नूर की चादर ओढ़कर हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएंगे, तो वो लोग जो अली का चेहरा देख के सवाब हासिल करते हैं तो वो तो इस इबादत से महरूम हो जाएंगे। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा जिक्रो अली ने वादा, यानी अली का जिक्र करना इबादत है। तो वो कहती हैं कि कोई ऐसा ज़माना हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जिक्र अली करने पे पाबंदी हो, तो वो लोग कैसे इस इबादत में शरीक होंगे, उन लोगों को कैसे अली का जिक्र का सवाब मिलेगा। वहाँ तो पाबंदी है, हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है कि अली का जिक्र किया जाए, अली का तज़किरा किया जाए, मजलिसें की जाएँ और महफिलें की जाएँ, अली का तज़किरा किया जाए, अली का जिक्र किया जाए। तो पैगंबर इस्लाम ने
کہا دیکھو حب علی عبادہ، یعنی علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ اب تم کہیں بھی رہو گے، کسی بستی میں رہو گے، کسی قریے میں رہو گے، کسی گاؤں میں رہو گے، کسی بھی کام میں مصروف رہو گے، اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے تو تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک درود بھیجتے وہ علی جس کے ذکر کو زینت قرار دیا گیا مجلسوں کی، عزیزان گرامی وہ میرا علی جب شب ہجرت بستر رسالت پر سویا تو اللہ نے ساری مرضیاں علی کو دے دی۔ جبریل امین آ کے پوچھتے ہیں، یہی تو پوچھتے ہیں، جب علی تلواروں کی چھاؤں میں چین کی نیند سو رہے تھے تو اللہ کو سونے والے کا سونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبریل جیسے مقرب فرشتے کو علی کے پاس بھیجا، کہا جاؤ پوچھو علی سے کیا اپنا سونا بیچو گے؟ علی اب جبریل امین بحکم پروردگار عالم علی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا علی کیا اپنا سونا بیچو گے؟ علی نے کہا کیوں نہیں؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ کیا قیمت لوگے؟ کہا جو تیری مرضی۔ اب رب نے سنا تو رب نے کہا اے علی سنو، تو نے مرضی کی بات کہی ہے تو آج سے میری مرضی تمہاری مرضی ہوگی اور تمہاری مرضی میری مرضی ہوگی۔ اے علی سنو، آج سے چاند میرا ہوگا لیکن دو ٹکڑے کرو گے تم، ستارہ میرا ہوگا لیکن تحریر سے بلاؤ گے تم، فقیر میرا ہوگا انگوٹھی دو گے تم، قرآن ثابت میرا ہوگا قرآن نازل دو گے تم، کوثر میرا ہوگا تقسیم کرو گے تم، جنت میری ہوگی تقسیم کرو گے تم، جہنم میری ہوگی جہنم میں دشمنوں کو ڈالو گے تم۔ درود بھیج دو گرامی۔ آپ دیکھیں علی نے شب ہجرت سو کے اللہ کی ساری مرضیاں خرید لی، تو اب اگر وہ علی ٹھوکر مار کے کسی مردے کو زندہ کر دے تو تعجب نہ کرنا۔ اب عزیزان گرامی بات یہ آ گئی ہے مردے کے زندہ کرنے کی، تو یہ واقعہ آپ کا بارہا سنا ہوگا۔ میں بھی فضائل کے آخری باب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ربط مصائب فضائل کی آخری بات آپ دیکھیں۔ بارہا کا آپ کا یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک ضعیفہ، کیونکہ میرے مولا نے نہ جانے متعدد بار منبر کوفہ سے کتنی دفعہ یہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، تم مجھے کھو بیٹھو۔ یہاں تک کہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ مولائے کائنات کے سر پہ بھی مصائب کی منزل مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے اور تکلیف کا عالم بھی فرما رہے ہیں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ تو عزیزان گرامی علی نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ تو عزیزان گرامی لوگوں نے منصوبہ بنایا، لوگوں نے پروگرام بنایا کہ آج علی تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، علی تو نیتوں کو جانتے ہیں، علی تو ارادوں کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی قافلہ کہیں جا رہا ہے تو علی کو یہ بھی پتا ہے اس قافلے میں کتنے بچے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے جانور ہیں، اور یہ قافلہ کہاں پہ قیام پذیر ہوگا، کہاں پہ یہ قیام کرے گا، اس کے بعد کتنے دن یہاں ٹھہرے گا۔ علی تو نیتوں کو جانتے ہیں، علی تو ارادوں کو جانتے ہیں۔ تو علی دان گرامی ابھی منصوبہ بنایا گیا کہ علی کا معاذ اللہ امتحان لیا جائے۔ میرے علی کا تم امتحان لو گے، تم زیر ہو جاؤ گے۔ علی وہ ذات کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے پوری کائنات کا علم دیا ہے۔ یعنی علم کے بتایا جاتا ہے کہ علم کے 10 درجے ہوتے ہیں، 9 درجہ علم میرے مولا علی کے پاس ہے، اس کے بعد 1 درجہ علم میں ساری کائنات کو علم بانٹا گیا، اس میں بھی میرے مولا شریک ہے۔ علی کے علم کی وہ منزل ہے، ایسی تھوڑی کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ منصوبہ بنایا گیا، پروگرام بنایا گیا، ایک ضعیفہ جس کا جوان فرزند تھا اور لوگ آئے اس کے پاس کو درہم و دینار کی لالچ دی، اس ضعیفہ کو، اس کا جوان فرزند تھا، اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا کچھ کام نہیں ہے، ہم یہ درہم و دینار تم کو دیتے ہیں اور فقط تمہارا یہ کام ہوگا کہ تمہارے بچے کو، جوان فرزند کو ہم اس تابوت میں لٹائیں گے، لٹانے کے بعد ایک چادر اڑا دیں گے، اس کے بعد ہم لوگ مجمع ہوگا اور تم روتی بلکتی ہوئی علی کے پاس چلنا اور کہنا کہ یا علی میرا بچہ وفات پا گیا ہے، میرا بیٹا مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو عزیزان گرامی وہ کیسی ماں تھی، کیسا دل تھا اس کے اندر۔ عزیزان گرامی آج ہمارے آپ کے یہاں بھی آپ مشاہدہ کر لیجئے
नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपने मुशाहिदा किया भी होगा हमारे आपके घरों में, अगर कोई जवान बेटा सफ़ेद चादर ओढ़ के लेटा हो तो उधर से बहन आती है, उधर से माँ आती है, उधर से फूफी आती है, आन के कहती है शाना हिला के, ए बेटा सफ़ेद चादर ओढ़ के मत लेटो, ये मुर्दों की शबी होती है। उस माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, अपने बेटे को ताबूत में रखना गवारा किया होगा, उसके बाद सफ़ेद चादर ओढ़ा के। यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से उसको काफ़ी दिरहम दीनार की लालच दी गई थी, दिया गया था उसको जब वो तैयार हुई थी। लेकिन वो कैसी मोहब्बत थी बेटे के लिए कि अपने बेटे को जनाजे में देखना तसव्वुर कर लिया उसने। तो अब अज़ीज़ान गिरामी हुआ क्या, अब ताबूत चला, उसके बेटे को संदूक में रखा गया, संदूक बंद किया गया, उस पे से जो काली या सफ़ेद चादर, बाद जगह सफ़ेद चादर ओढ़ाई जाती, बाद जगह काली ओढ़ाई जाती, मेरा जो भी उस ज़माने में दस्तूर रहा हो। तो अब जनाजा आगे आगे चल रहा है, चाहने वालों का हुजूम है। उसके बाद मेरे मौला के पास लोग आए, आने के बाद कहने लगे कि या अली इसकी नमाज जनाजा पढ़ा। मेरे मौला ने कहा इसका वारिस कौन है, कहा ये ज़ईफ़ा। तो मेरे मौला ने 3 मरतबा इजाज़त दी, क्या मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूँ, क्या मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूँ, क्या मैं इसकी नमाज 3 मरतबा इजाज़त दी। यानी अब तो सुधर जाओ, यानी अब तो होश में आ जाओ, तुम लोग किसके पास आए। यानी 1 मरतबा अगर कह देते तो अली ने दोबारा अगर कहा होता तो हम मना करते, नहीं 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 नहीं, 3 मरतबा, इसीलिए 3 मरतबा निकाह में इजाज़त दी जाती है, इसीलिए 3 मरतबा इजाज़त दी जाती है कि पहली मरतबा मिले, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, 3 मरतबा इजाज़त। तो अज़ीज़ान गिरामी उसने कहा हाँ बिस्मिल्लाह। अब अज़ीज़ान गिरामी आपने नमाज मैयत में शिरकत की होगी कि कुछ तो वक्त तो लगता है नमाज मैयत में। तो अब जनाजा आगे रखा गया, मेरे मौला जनाजे के करीब आए, उसके बाद चाहने वालों का दुरूद भेजे मोहम्मद तो आप देखें अज़ीज़ान गिरामी तकरीबन 23 मिनट हो चुका है। तो आप देखें कि जनाजा आगे रखा गया, उसके बाद मौलाए कायनात जनाजे के करीब आए और पीछे तमाम लोगों का मजमा। उसके बाद मेरे अली ने, मेरे मौला ने तकबीर कही। अभी तक वो जो ताबूत में लेटा था वो जिंदा था। जैसे ही मेरे मौला ने कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसकी रूह का फतेह उन से परवास कर गई। अब अज़ीज़ान गिरामी हुआ क्या, नमाज मैयत तमाम हो गई। मेरे मौला ने लोगों के आंखों के इशारों को देखा, लोग आंखों में इशारा करते हैं ना, लोग अपनी केहुनियाँ एक दूसरे से मार के कहते हैं देखिए देखिए देखिए। अब क्या आलम रहा होगा, बहरहाल तारीख में यही लिखा है, लोगों ने आंखों में इशारा किया होगा, लोगों ने केहुनियाँ मारी होगी। देखिए कहते हैं कि हम ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते को जानते हैं, इनको यही नहीं पता कि इसके अंदर जिंदा लेटा या मुर्दा। मेरे मौला के कानों में आवाज़ है, अच्छा ये कहते हो, जरा चादर उठा के तो देखो, ताबूत खोल के तो देखो कि जिंदा है कि मुर्दा। अब अज़ीज़ान गिरामी अब जो चादर उठाई गई, उसके बाद संदूक खोला गया तो वाकई वो मुर्दा था। अब सारे लोग तो फरार हो गए, सारे लोग तो फरार हो गए भाई, भागना तो इनकी फितरत में शामिल था ना। सारे लोग फरार हो गए। अब उसकी माँ बची, उसका जवान फर्जंद तो है, वो जानती थी, उसके दिल में मारिफत अहले बैत थी, वो जानती थी कि जो भी इनके दर पे आएगा मुश्किल लेके वो इनकी मुश्किल वहाँ पे हल होगी। अब अज़ीज़ान गिरामी सारे लोग फरार हो गए। वो ज़ईफ़ा हाथों को जोड़ के कहने लगी, या अली मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ़ कर, ये लोग मुझे दिरहम दीनार की लालच पे लेके आए थे। या अली मेरा एक ही जवान फर्जंद, यही मेरा सहारा है। या अली मैं तो जिंदा लाई थी आपके पास, मैं जिंदा ही ले जाना चाहती हूँ। मैं इतना कहना था कि मेरे मौला ने ठोकर मारी और कहा कुम बेइज़्नी। ईसा वो नबी जो मुर्दे को जिंदा करते हैं तो कहते हैं कुम बेइज़्निल्लाह। अली वो है जो कहते हैं कुम बेइज़्नी, इसलिए कि अली ने शबे हिजरत अल्लाह की सारी मर्जियां करी थी, इसलिए अली ने कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उड़ जाए। दुरूद भेज गिरामी। बस मैंने अपनी ज़हमतों को तमाम किया, आपकी ज़हमतों को तमाम किया। आप देखें उसी अली का तस्करा घर में है, हर घर में है, जिस अली के मैंने फ़ज़ाइल बयान किए, जिस अली के फ़ज़ाइल का इहाता नहीं किया जा सकता। पैगंबर इस्लाम की ये हदीस है कि अगर सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते मिसले कागज़ के हो जाएं और सारी दुनिया के दरख्तों की टहनियाँ मिसले कलम के हो जाएं और सारी दुनिया के दरियाओं का पानी मिसले रोशनाई में तब्दील हो जाए और तमाम जिन्नो इंस मिलकर फ़ज़ाइल अली को शुमार करना चाहे, फिर भी अली के फ़ज़ाइल को लिख नहीं सकते।
عزیزوں وہ علی جو اتنی فضائلوں کا حامل، آج اسی کا صبح کے عالم میں اسی کے سر پہ ضربت لگا دی گئی۔ عزیزوں تاریخ بتاتی ہے کہ جب 19ویں یعنی کل کی شب جو آئی تھی، آج جو گزر گئی، تاریخ بتاتی کہ 19ویں رمضان المبارک کی جب شب آئی نا تو کائنات کے امیر نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ کبھی صحن خانہ میں آتے تھے، کبھی حجرے میں جاتے تھے، کبھی صحن خانہ میں آتے تھے، کبھی حجرے میں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے ام کلثوم بیٹی نے پوچھا، بابا کیا کسی جنگ پہ جانے کا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ بار بار آسمان کو دیکھا؟ نہیں بیٹی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صبح ہونے میں کتنا وقت ہے، الغرض وہ وقت قریب آ گیا، صبح شادی کا وقت قریب آ گیا، میرے مولا نے گھر سے باہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے میرے مولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہتے ہیں، اے میری بیٹی ام کلثوم، دیکھو ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، اگر جب تک ان کے آب و دانہ کا انتظام رہے تو ان کو اپنے پاس رکھنا، اگر آب و دانہ کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا یا مولا یا علی، آپ کو ان بے زبان جانوروں کا اتنا خیال، ذرا آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے، آپ ہی کی پوتی ہے جس کے ہاتھ میں خالی کوزہ ہے، اللہ تاج کہتی پھر رہے امو جان پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات گھر سے رخصت ہو کے وصیت کر کے اپنی بیٹی ام کلثوم کو اس کے بعد مسجد میں آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابن ملجم سویا ہوا تھا، اس کو جگانے کے بعد کہا، اٹھو، یہ سونے کا طریقہ ایسا نہیں ہے، تم جو پیڑ کے بل سوئے ہوئے ہو، اٹھو، اذان ہونے جاری، مسجد میں عبادت کرو۔ اس کے بعد میرے علی، میرے مولا گلدستہ اذان پہ گئے۔ عزیزو کائنات میں دو اذانیں ہمیشہ یاد کی جاتی رہیں گی، ایک 19ویں رمضان المبارک کی اذان جو علی نے مسجد کوفہ میں دی تھی، ایک روز عاشور جو جناب علی اکبر نے کربلا میں دی تھی۔ یہ دو اذانیں ہمیشہ تاریخ میں دہراتی جاتی رہیں گی۔ علی نے اذان کہی، اس کے بعد اذان تمام ہو گئی، لوگ جوگ در جوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد علی کی ابتدا میں نماز صبح شروع ہوئی۔ عزیزو ابھی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ بھی تمام نہ ہونے پایا تھا کہ ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر پہ ایسا ماری کہ سر شکافتہ ہو گیا۔ میرے مولا کا کے محراب اٹھا کے اپنے زخموں میں بھرتے جاتے تھے، زبان بے ٹھکرا جاری تھا، اس تو میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فضا میں ایک آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین۔ اس آواز کو زینب ام کلثوم نے سنا، ارکان ہدایت بدن منہدم ہو گئے، مسجد کی قندیلیں گل ہو گئیں، مسجد کے در و دیوار آپس میں ٹکرانے لگے۔ عزیزو جیسے ہی منادی نے ندا دی نا، جناب زینب ام کلثوم نے اس آواز کو سنا، کہا اے بھیا حسن حسین، اے بھیا عباس، جاؤ دیکھو یہ فضا میں کیسی آواز سنائی دے رہی، جاؤ دیکھو بابا کی خیریت تو ہے۔ ادھر حسن اور حسین مولا کے چاہنے والے سب مسجد میں آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ علی خاک محراب اٹھا کے اپنے سر میں بھرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، فز تو میرا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزو حسنین علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بابا کو کلیم میں رکھیں، اس سے پہلے مولا علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، اے بیٹا حسن، پہلے ان نمازیوں کی نماز تمام کراؤ۔ امام حسن نے بابا کے حکم کے مطابق نمازیوں کی نماز تمام کی، اس کے بعد ایک گلیم پہ رکھا۔ عزیزو آج آپ نے اس شبی کی زیارت کی جو مسجد کوفہ سے وہ شبی برآمد ہوئی تھی، یہ مولا کا تابوت رکھا ہوا ہے، ابھی آپ اس کی زیارت کریں گے، ابھی آپ اس کو گشت کر کے لے جائیں گے دوسرے عزا خانے میں۔ تاریخ بتاتی ہے
اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کلیم میں رکھا گیا، چاہنے والوں کا ہجوم ہے، چاہنے والے سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، علی کو یہ کلیم میں رکھ کے بیت الشرف کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی بیت الشرف قریب آ گیا نا، میرے مولا نے حسن کو اپنے قریب بلا کے کہا، اے بیٹا حسن، چاہنے والے سے کہہ دو یہیں سے خدا حافظ کہہ دے۔ ایک مرتبہ حسن نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے بابا، یہ بھی تو آپ سے محبت کرتے، یہ بھی تو آپ سے محبت قدم بڑھتے ہیں، بابا انہیں کیوں رخصت کر رہے ہیں؟ تو امام مولا کائنات کا، اے بیٹا حسن، ارے تمہیں نہیں معلوم، مجھے اس حالت میں میری بیٹیاں زینب و کلثوم دیکھیں گے تو بے ساختہ چیخیں مار کر روئیں گی۔ اے بیٹا حسن، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز گریا نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ میں کہوں گا، اے علی، یہ سن 40 ہجری کا زمانہ ہے، جو وصیتیں کرنا ہو کر لیجئے۔ یہی 61 ہجری کا زمانہ ہوگا، یہی کوفہ ہوگا، یہیں پہ زینب و کلثوم کھلے سر لائی جائیں گی۔ ایک منادی ندا دے گا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رباب ہے، یہ فروا ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی